اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا واصحاب الجنة يومئذ احسن مستقرا خیر مستقرا واحسن مقیلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک وہ ناکام لوگ جنہوں نے دنیا میں عمل تو کیے تھے لیکن ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ جن کا بہترین ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اصل میں آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ایک سوال ہے جو سب سے پہلے میرا اپنی ذات سے ہے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے ہے کہ کیا آپ جنت کے مستحق ہیں؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو ٹٹولا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے اس میں آپ پہلے مرحلے میں داخل ہونے کے لائق ہیں؟ اصل موضوع سے پہلے ایک سوال کا جواب بھی دینا ہے. ایک سوال کسی نے کیا، ایک پوسٹ کسی بھائی نے لکھا ہو، کسی نے شیئر کیا، 8 کروڑ کی مسجد بنانے سے بہتر ہے کہ 1 کروڑ کی مسجد بناؤ، ساتھ میں بقیہ پیسے کے ہاسپٹل، اسکول، کالج بناؤ تاکہ یہ چیزوں کا انتظام ہو جائے. اس میں سے دوسری بات تو بہت مناسب ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے جس چیز کو ٹارگیٹ کیا گیا، اب ممکن ہے ویسے ہی لکھ دیا بغیر سوچے سمجھے، یا حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی سوچ ہو. یاد رکھیے، ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی اتنی مہنگی مسجد تو کہیں بنتی نہیں ہے، اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے لکھ دیا گیا. یاد رکھیے، اس کے جواب میں صرف ایک حدیث ہے. حضرت عبید اللہ الخولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، جو کہ اکثر آپ سنتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کی زبانی جو مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کا وقت جو تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا، کس موقع پر کہا تھا؟ عبید اللہ الخولانی کہتے ہیں کہ سمعت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حین بنا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرتم. میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی. مسجد نبوی جو بنی ہوئی تھی اس کو اور بڑھایا انہوں نے اپنی دور خلافت میں سن 30 ہجری میں. تو وجہ کیا تھی؟ انہوں نے مسجد کو جب زیادہ توسیع کی، بڑی بنایا مسجد کو، اور مضبوط بنانے کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ ساج کی لکڑی ہندوستان سے گئی تھی.
ہندوستان سے ساج کی لکڑی انہوں نے بلوایا تھا. کالم اور بیم جو آج بنائے جاتے ہیں مضبوط عمارت کے لیے، اس مضبوطی کے لیے انہوں نے ساج کی لکڑی منگوائی تھی. مسجد کو بڑا بھی بنوایا تھا تو لوگوں نے اعتراض کیا. اور دیکھیے صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا لقد اکثرتم، لوگوں تم بہت بول لیے، بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہو. سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتہ مثلہ فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر گھر بنایا، مسجد بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا. تو بہتر اور مضبوط عمارت بنائے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا جائے، اس لیے کہ قیامت کی علامت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في بناء المساجد او في المساجد، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے بنانے میں مقابلہ نہ کرنے لگ جائیں کہ ہم نے فلاں نے ایسی مسجد بنایا، ہم اس سے زیادہ بہتر بنائیں گے، اس نے ایک مینار لگایا ہم 2 لگائیں گے، فلاں مسجد میں ایسے قالین بچے ہم اس سے زیادہ مہنگے بچائیں گے. غلط ہے یہ قیامت کی علامت ہے. لیکن مضبوط عمارت بنائی جائے، کشادہ جتنی ضرورت ہے اتنی بنائی جائے، صاف صفائی کا خیال رکھا جائے. تو یاد رکھیے مسجد کی تعمیر ایک اہم کام ہے، لیکن جو دوسری بات اس میں کہی گئی اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خرافات میں، بیجا رسومات میں غلط اور ناجائز پیسہ امت کا، قوم کا خرچ ہو رہا ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، تعلیم کا انتظام کریں، علاج کا انتظام کریں. لیکن مسجد کا معاملہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے. اس لیے آپ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کہی ہے، ساتھ میں ان غریبوں کا بھی خیال رکھا ہے جو بڑا اماؤنٹ نہیں دے سکتے. آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا یا اس سے بھی چھوٹی بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اب سوچئے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد کہاں ہوگی؟ اتنا آپ ایک مٹھی ریت دے سکتے ہیں، ایک اینٹ دے سکتے ہیں، 1 روپیہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کی حیثیت اتنی ہی ہے، آپ کی نیت کی بنیاد پر اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا سکتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے ہمیں کوئی بات سوچ کر بولنا چاہیے. اس کے بعد اصل موضوع جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ کیا میں اور آپ جنت میں جانے کے مستحق ہیں. یاد رکھیے اتنا آسان نہیں ہے جنت میں چلے جانا. اور جو آج ہمارا معاشرہ ہے جس میں بہت ساری گندگیاں ہیں، گندگیوں کا عالم یہ ہے اپنے اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، اپنے اپنے کردار پر ڈال کر پردہ. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، دوسروں پر سب کی نظر ہے، اپنی ذات پر کس کی نظر ہے وہ سوچیں. اور میں آپ کو یہی بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے سے ہٹ کے، ٹھنڈے دل دماغ سے، صحیح معنوں میں سچی سوچ کے ساتھ اپنے آپ پر غور کریں. کیا میں ان چھنوں سے باہر نکل جاؤں گا جو قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے لگائے جائیں گے، جو احادیث کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. ہر آدمی ان میں سے ہر حدیث کو اپنے سامنے رکھے، اپنے آپ کو اس حدیث کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھے اور یہ دیکھے کہ کیا میں اس سے پار ہو سکتا ہوں، کیا میں جنت میں جانے کے لائق ہوں. آپ نے جو آیات سنی ہے اللہ نے اس میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اس سے پہلے اصل میں کافروں کا، ان لوگوں کا جو اللہ پر آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ان کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور پراگندہ ذرات کی طرح ان کے اعمال کو کر دیں گے. ذرات یہاں جو تذکرہ ہے جس چیز کا، گھر کے اندر کوئی سوراخ سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، آپ دیکھیں گے وہ روشنی کے اندر جو ذرات دکھتے تو ہیں ہم کو، لیکن اگر ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہیں گے تو نہیں دکھتے. اللہ فرماتا ہے ہم ان کے عملوں کو ویسا کر دیں گے. کیوں کر دیں گے؟ ان کے عمل کے اندر ایمان نہیں تھا، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے ایمان تو تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کئی ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک بڑا سخی آدمی تھا، رشتہ داریوں کا خیال رکھتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ام المومنین نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس کا یہ عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا، یعنی اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں رائے گاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے بندو، ہمارے لیے ایمان ضروری ہے، وہ دوسرے گروہ میں شامل ہونے کے لیے۔ کون سا گروہ؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، کہ اس دن جنت والے لوگ جو جنت کے مستحق ہیں ان کا ٹھکانہ بھی بہترین ہوگا اور ان کی آرام گاہ بھی بہترین ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ لیکن سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ کون سا ایمان؟ جو آپ کو شرک کی گندگیوں سے بچائے، جو آپ کو برائیوں سے بچائے، جو ایمان آپ کو دھوکے سے، حسد سے، ہر قسم کی گندگی سے آپ کے دل کو صاف رکھے، خیانت سے آپ کا دل صاف ہو، ایسا ایمان قیامت کے دن قابل قبول ہوگا۔ آج ایمان کے تعلق سے ایک بات یہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام غزوہ خیبر سے واپس ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام شہیدوں کی گنتی کر رہے تھے، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں آدمی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے۔ راوی کہتے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ واقعہ تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ایک غلام چل رہا تھا، غلام ہے، نبی کا ساتھی ہے، اور اس کو ایک تیر لگا کر، وہ تیر کی وجہ سے، لگنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہنیئا لہ بالشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو، مبارک ہو اس کو شہادت، نبی کے ساتھ رہ کر اس نے شہادت حاصل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، نہیں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد رأیتہ فی النار ببردۃ غلھا، میں نے اس کو جہنم کی آگ میں اس چادر کی وجہ سے دیکھا ہے جو اس نے مال غنیمت سے چرا لیا تھا۔ شہادت ملی ہے لوگوں کی نظر میں، نبی کے ساتھ رہ کر شہادت اس نے حاصل کر لیا۔ تیر لگا، جہاد کا سفر ہے، اس میں طبعی موت آئے تب بھی شہادت ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ شہادت مبارک ہو، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے لَتَشْتَعِلُ نَارًا، یہ جو ایک چادر اس نے چرا لیا تھا مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے، وہ چادر اس کے اوپر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ بات آپ کی سنا لوگوں نے، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ، ایک شخص نے ایک تسمہ کس کو بولتے ہیں؟ جوتے کا شول، یا جوتے کے نیچے دو پرت ہوتی ہیں، کبھی وہ نیچے کا جو حصہ ہے جوتے کا، اس کو وہ ایک تسمہ یا دو تسمہ، ایک جوتے کا شول یا دو جوتے کا شول لے کر آیا، تو آپ نے فرمایا شراکن او شراکان من نار، جو یہ دو جوتوں کے شول بھی جس نے چرایا ہو یا ایک بھی چرایا ہو تو اس کے لیے بھی جہنم کی آگ ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے، اگلے جملے پر غور کریں اور اپنی زندگی کا معائنہ کریں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اے عمر، لوگوں میں اعلان کر دو انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت میں صرف مومن جائیں گے۔ مومن کون؟ جن کا ایمان ان کو آمادہ کرے کہ وہ خیانت سے بچے رہیں، لوگوں کا مال دبانے سے بچیں، لوگوں کا حق دبانے سے بچیں، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں، مال میں کسی بھی طریقے کی خیانت کرنے سے جو بچے ہوئے ہیں، حقیقت میں ان کا ایمان اس لائق ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب سوچئے، اس پیمانے کو اپنے سامنے رکھیے، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعوت و ایمان کا ہے لیکن خیانت دل میں بھری ہوئی ہے۔ دوسری بات، ایک بہت خطرناک دروازہ جو آج امت کے اوپر کھل گیا ہے، جس میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ ہے بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں علاج کی شکل میں۔
علاج کے راستے سے، جادو کے ذریعے سے. جادو آج امت کے اندر بہت ہونے لگا. بہت سارے لوگ، اور سننے میں ایسی ایسی خبریں آتی ہیں، دعویٰ ہے اہل حدیث ہونے کا، دعویٰ ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کا، لیکن جادو کروا بھی رہے ہیں. یا کوئی تکلیف اور پریشانی آ گئی تو تعویذ گنڈے بھی لٹکا لیے، ایسے بہروپیوں کے پاس جا کر علاج کرتے ہیں جو ان کا پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، جو ان کا ایمان بھی غارت کر رہے ہیں. یاد رکھیے، جادو سیکھنا یا جادو کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانا، جادو کروانا، جادو کرنا، یہ سب کفری عمل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. ہاروت و ماروت دو فرشتوں کا تذکرہ ہے قرآن میں. بابل نامی شہر میں اللہ نے ان کو بھیجا تھا. اس دور میں جادو بہت عام تھا، تو آزمائش کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا. یا دوسرا مقصد مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کے سامنے جو معجزے ہوتے ہیں انبیاء کے ذریعے، وہ معجزے الگ ہوتے ہیں اور جادو الگ ہوتا ہے جس کا علم اللہ نے ہم کو دیا. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. کہ کوئی سیکھنا چاہتے تھے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو جادو کی طرف بہت زیادہ مائل ہو چکے تھے، تو وہ دونوں فرشتے کہتے دیکھو ہم آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے، سیکھو مت. فلا تکفر، کفر مت کرو، جادو سیکھ کر کفر مت کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اتی کاہنا او ساحرا فصدقوه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس، جو دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے تو ہوتے ہیں، وہ ایک آدھ بات کہیں تکا لگ جاتا ہے، تو جو کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ مان لیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی شریعت کا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، یہ جادو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، لوگ کروا رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور لوگ پریشان کر رہے ہیں. اس لیے جادوگر کی سزا اسلام میں کیا رکھی گئی ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ جادوگر کے بارے میں اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جادوگر ہے پکا، تو اس کو توبہ کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لیا، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن اس کو حاکم وقت، قاضی وقت اگر اس کے سامنے وہ پہنچ جائے تو قاضی کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کو قتل کروا دے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کتنی تکلیف میں لوگ ہوتے ہیں، اندرونی تکلیف ہے، علاج ڈاکٹر کے پاس گئے، ساری رپورٹس نارمل ہے لیکن تکلیف بنی ہوئی ہے، بیچارہ اس کا پیسہ بھی جاتا ہے اور پھر وہ ایمان سے بھی چلا جاتا ہے. حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ بہت پریشان ہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی ہماری حفاظت کرنا، اللہ ان کی ایمان کی بھی حفاظت کرے، ان کی جسم کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، جادو کے ذریعے کسی کو پریشان کرنا یا کسی جادوگر کے پاس جا کر اس کے ذریعے سے کسی کو جادو کروا دینا، یہ خطرناک جرم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں، ایسے لوگوں کو پریشان ہیں جو مسلمانوں کے ذریعے سے جادو کروائے گئے ہیں، مسلمان خود جادو کروا رہے ہیں. اللہ کی پناہ. تو یاد رکھیے ہمارے ایمان میں یہ چیز ہو کہ وہ عقیدے کی ہماری حفاظت کرے، ہمارا ایمان اس لائق ہو کہ ہمیں دھوکے سے، خیانت سے محفوظ رکھے، تب ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. ایک اور پیمانہ مسلم شریف کی روایت، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، جن کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، جن کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ نے پوچھا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ تو بہت نقصان اور گھاٹے میں چلے گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ایک اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا مرد، یہ سانچا اگر لگ جائے یہ چھنا تو کتنے لوگ جائیں گے سوچئے ذرا. اور اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں لوگ، کئی مرتبہ سن لیے لیکن توفیق ہی نہیں ہوتی، چاہتے ہی نہیں.
سوچو ذرا، یہ پیمانہ ہے، یہ چھنا ہے جو قیامت کے دن لگے گا. نہ اللہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور دردناک سزا ہوگی. پہلا شخص ہے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا مرد. کیا ضرورت ہے ٹخنے سے نیچے رکھنے کی؟ آپ ضرورت کیا ہے وہ بولیے، سوچئے. عورتوں کو یہ ضرورت ہے کہ ان کے قدم چھپے رہیں. آپ تو مرد ہیں نا، کیا عورت بننا چاہتے ہیں؟ سوچئے اپنے آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچئے. اگر یہی سانچا، یہی چھنا لگ گیا تو کہاں جائیں گے؟ دوسرا المنان، احسان کر کے احسان جتانے والا. اور تیسرا اپنے مال کو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا. کوئی بھی شکل ہو سکتی جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو خود کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ سچ بول رہا ہوں. کسی بھی معاملے میں اگر جھوٹ بول کر سامان بیچ رہا ہے، یہ 3 قسم کے لوگ وہ 4 سزاؤں کے مستحق ہوں گے. جب یہ 4 چیزیں اس کے زد میں 4 چیزوں کی زد میں آ گیا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ کے بندو اپنے بارے میں سوچو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو صحیح بخاری میں ہے، اس کو اپنے سامنے رکھو اور اپنے آپ کو چیک کرو کہ کہیں ہم اس میں تو نہیں ہیں، کہیں ہم اس چھنے میں پھنس تو نہیں جائیں گے. کون سا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میرے سارے امتی معاف کر دیے جائیں گے سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کھلم کھلا گناہ کرنے والے، جن کو ڈر ہی نہیں ہے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شراب پی لینا بڑا جرم ہے، شرک کر لینا بڑا جرم ہے. یہ چیزیں یہ تو جرم ہے ہی، لیکن فرض کو چھوڑ دینا بھی بڑا جرم ہے. آپ فرض نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ یہ کھلے عام گناہ کر رہے ہیں آپ. یہ گناہ ہے، فرض کو چھوڑ دینا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں. آپ بڑی شان سے بیٹھ کر داڑھی کٹوا رہے ہیں، یہ کھلے عام گناہ ہے. آپ چوک پہ بیٹھ کر بیڑی پی رہے ہیں، اور بیڑی تو مسجد کے اندر لوگ پینے لگے. مسجد کے بیت الخلا میں جا کر بھی ایک دن میں گیا تو اتنا تکلیف ہو رہی تھی. وہاں اندر مجھ سے پہلے کوئی جا کر آئے تھے، وہاں بیٹھ کر یہ گندگی کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں کریے گندگی، اور یہ تو حرام کام ہے. آپ کھلے عام بیڑی پی رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ یاد رکھیے. سارے امتی معاف ہو سکتے ہیں، ان کی معافی ہو سکتی، الا المجاہرین. یہ کھلے عام گناہ کرنے والے معاف نہیں کیے جائیں گے. اور دوسرا پہلو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا. کھلے عام گناہ کرنے کی ایک شکل تو ہے ہی ہے کہ آپ سب کے سامنے کوئی گناہ کریں. دوسری شکل یہ ہے رات کے اندھیرے میں آپ نے گناہ کیا ہے، اللہ نے وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، کسی کو معلوم نہیں ہوا. جو بھی کیا ہو اس نے کالے کرتوت. صبح ہوئی، دوستوں کی مجلس ہے، اب خوشی سے مزے لے کر بیان کر رہا ہے عملت البارحۃ کذا وکذا، آج رات تو بہت رنگین گزری ہے، آج رات میں تو بہت مزہ آیا ہے، آج یہ کام کیا ہے. تو یہ عمل بھی آپ نے فرمایا کھلے عام گناہ کرنے کے برابر ہے. اور ایسے لوگ قیامت کے دن معافی کے لائق نہیں ہوں گے. جب معافی نہیں ملے گی مطلب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، کیا ہم لوگوں کے سامنے گناہ کر رہے ہیں یا پھر چھپ کر تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو بتا دے رہے ہیں؟ ایسے لوگ بھی قیامت کے دن جہنم کے مستحق ہوں گے. اسی طرح ایک اور پیمانہ، ایک اور چھنا، تو ایک وہ 3 قسم کے مجرم، وہ آپ نے دیکھا. اسی طریقے سے ہمارا ایمان سلامت ہو، اسی طریقے سے آپ نے یہ کھلے عام گناہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں سنا. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف وہی انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آیا ہوگا، پاکیزہ دل لے کر آیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ ای الناس افضل، اس کو اچھے سے یاد رکھیے. اور ابھی رمضان سامنے ہے، رمضان میں بھی یہ 2 چیزیں بہت بنیادی ہیں، اس کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو اس لائق بنانے کی کوشش کریں. صحابہ نے پوچھا ای الناس افضل، اللہ کے رسول بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مخموم القلب و صدوق اللسان، کل مخموم القلب و صدوق اللسان. ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان یہ آدمی سب سے افضل ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صدوق اللسان تو سمجھ میں آ گیا، سچی زبان والا، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کی زبان سچی ہو. مخموم القلب سمجھ میں نہیں آیا.
تو فرمایا هو التقی النقی لا غل فیہ ولا بغی ولا حسد. مخموم القلب کہتے ہیں ایسے دل والا آدمی جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں پاکی اور صفائی ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے دھوکہ نہ ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو. سوچئے میری اور آپ کی زبان سچی ہے، میرا اور آپ کا دل پاکیزہ ہے، کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو دنیا میں ہم اللہ کی نظر میں بہترین ہیں اور قیامت کے دن ہمارے لیے کامیابی کا راستہ آسان ہو سکتا ہے. رمضان سے متعلق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور نبی نے فرمایا التقوی ہا ہونا، دل تقوی یہاں ہے. اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلا حاجت للہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکا، جس کی زبان جھوٹ بولے، غیبت کرے، دھوکہ دے، گالیاں بکے، فحش کلامی کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. پیٹ کو بھوک پیاس سے روک لینے کے لیے روزہ نہیں ہے. روزہ دل میں تقوی، زبان میں پاکیزگی ہونا چاہیے. زبان سچی ہو، دل پاک ہو، یہ اصل میں روزے کا مقصد ہے. ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں میری اور آپ کی زبان کس کس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ہمارے دل میں کیسی نفرتیں ہیں. ہم بظاہر جب اس سے ملتے ہیں اپنے بھائی سے تو بڑی اچھی بات کر لیتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں. ہم سب غور کر کے دیکھیں، سوچیں. اور یہ غیبت جو ہے خطرناک جرم ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سوچو، تصور کرو آپ کے بھائی کی میت سامنے رکھی ہے، آپ چھری سے کاٹ کاٹ کے بوٹیاں کھا رہے ہیں، یا آپ اپنے منہ سے نوچ کے، دانتوں سے نوچ کے اس کے گوشت کھا رہے ہیں. آپ اپنے بھائی کو غسل نہیں دے رہے، آپ اپنے بھائی کو کفن نہیں دے رہے، نوچ کے کھا رہے ہیں. بولو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا سوچو. لیکن پھر وہی حرکت جب لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے تو اس کی غیبت، اس کی غیبت. آج تصور سوچ کے جاؤ کہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. سوچئے ذرا اپنے آپ کے بارے میں سوچئے. جب غیبت کرنے بیٹھیں گے مجلس میں اتنا سوچ لینا میرے بھائی کی میت رکھی نوچ کے کھا رہا ہوں. سوچو، ایسا تصور کرو تو سمجھ میں آئے گا. آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھ دیا جائے، کیا آپ کھا لیں گے؟ اس سے تو آپ کو نفرت ہے. میں اپنے آپ کے بارے میں ہم سب سوچیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دن سے مجھے معلوم ہوا ہے غیبت کرنا حرام ہے، میں نے غیبت نہیں کیا، اور یقین ہے رب سے کہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے غیبت کیوں کی ہے. کیا ہم میں سے کوئی، میں یا آپ، سوچ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اللہ کے لیے کہ ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا ہم نے کسی کی غیبت نہیں کیے تھے؟ تصور کر کے دیکھیے، رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے تیار رہیے اور یہ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے. اور ہم بڑے شان سے اس میں ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عروہ بھانجے ان کے حضرت حسان بن ثابت کو برا بول دیے. کون ہے حسان بن ثابت؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھے. ان کے سامنے معلوم ہے کہ یہ ان میں شامل ہیں. جب ان کو برا کہا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو برا مت کہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. سوچ دیکھیے، جس انسان نے ان کے بارے میں الزام لگانے میں شامل ہوئے تھے ان کو کہہ رہی ہیں کہ ان کے بارے میں برا مت بولو. یہ اچھا انسان ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں کے خلاف جو ہے بات کہی ہے، لوگ برا بولتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے. تو اللہ کے بندو، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنی زبان کو صاف رکھو. کسی نے بڑی پیاری بات کہا ہے کہ دل ہانڈی کی طرح ہے، زبان اس کا چمچہ ہے، چمچ ہے. جو دل میں ہوگا وہ زبان سے باہر نکلے گا. ہمارے دل لوگوں کے لیے صاف ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بہت خطرناک سچ جو ہے، چھنا جو ہے قیامت کے دن لگے گا. اب نوجوان خاص طور سے اس پر غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا. کہ لوگوں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یا پہچان لوں گا قیامت کے دن جو تہامہ پہاڑ جیسی روشن اور بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا. اللہ ان کے پوری نیکیاں، پہاڑ جیسی نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا دے گا.
صحابہ پریشان ہوئے، کہا اللہ کے رسول صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم، اللہ کے رسول ان کے بارے میں واضح طور پر بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا الا انہم من اخوانکم من جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون، لوگوں وہ تمہارے بیچ کے ہوں گے، تمہاری جنس کے ہوں گے، اور بڑی نیکی تو ان کی یہ ہوگی تمہارے جیسے تہجد گزار ہوں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ سے خطاب کر کے اللہ کے رسول فرما رہے تمہارے جیسے تہجد گزار ہوں گے، لیکن کمزوری کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، ان کی کمزوری یہ ہوگی کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے پاکیزہ تھے، بڑے متقی تھے، نیکوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن تنہائی ان کی پاکیزہ نہیں تھی۔ جہاں تنہائی مل گئی، موبائل ہاتھ میں تھا، تنہائی مل گئی، اپنے علاقے سے باہر ہے، بدکاری کا موقع ملا، حرام کمانے کا موقع ملا، حرام کھانے کا موقع ملا، کھلے عام کام کر لیے تھے۔ جہاں چوکا مارنے کا موقع ملا تھا مار لیے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے متقی بنے ہوئے تھے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو اس چھنے کے سامنے رکھ کر دیکھیں، کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے، نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اس چھنے میں پھنس جائیں گے، اکیلے میں موقع ملا تو گناہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کے بارے میں سوچو، ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں کہ نہیں۔ آخری بات، بہت خطرناک چیز ہے، بہت مرتبہ سنا ہوگا وہ حدیث آپ نے، لیکن آج اس حدیث کے سامنے اپنے آپ کو رکھو، کسی کو مت دیکھو، کسی کو، اور میں ٹارگیٹ کر کے کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھو، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اس حدیث کے سامنے اپنی ذات کو رکھیں اور چٹول لیں، اللہ کرے کہ کوئی اسے ویسا نہ ہو، اور اگر ہے تو آج توبہ کریں، آج اس سے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون مل مفلس، صحابہ سے سوال کیا جانتے ہو مفلس کس کو بولتے ہیں، غریب کس کو بولتے ہیں؟ کہا کہ من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے رسول ہم میں مفلس غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لائے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ ہم جو بولتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر کہ سب سے بہترین عقیدہ اگر کہیں ہے تو وہ سلف کا عقیدہ ہے، سلفی عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے، جس میں کمزوریاں آئی ہیں لوگوں کے اندر، اس کی بھی میں نے نشاندہی کی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین عقیدہ یہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جنت میں یہ غریب اہل حدیث نہیں جائیں گے۔ کون سے غریب؟ دولت کے غریب نہیں، یہ اعمال والے غریب، ایسے لوگ جن کے پاس یہ والی غربت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کہا کہ غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، ہے نماز سب کے پاس، روزہ لے کر آئے گا، 1 مہینہ بھوک پیاس برداشت کیا تھا، زکوٰۃ خوب بانٹا تھا اس نے، یہ تینوں نیکیاں ہیں، لیکن ساتھ میں غربت کون سی ہے اس کی؟ یاتی قد شتم ھذا ضرب ھذا اکل مال ھذا سفک دم ھذا قذف ھذا، آئے گا کسی کو گالی دیا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی کو خون بہایا تھا، یہ سب کھڑے ہوں گے سامنے۔ اس کا تو جنت میں جانے کا فیصلہ ہے نا، نیکیاں بہت ہیں، لیکن جب آئیں گے یہ سب مطالبہ کرنے والے، فیوتا ھذا من حسناتہ، اس کو نیکیاں دی جائیں گی جس کو گالیاں دیا تھا، جس کو مارا تھا، کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، جس کا حق دبایا تھا اس کو کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، بظاہر تو پہلی صف کا نمازی تھا، زکوٰۃ بانٹنے میں سیٹھ جی کا نام سب سے روشن تھا، روزے رکھنے میں سب سے آگے تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ نیکیاں یہ پوری ختم ہو گئی، نماز روزہ زکوٰۃ سب ختم ہو گئے، ابھی لوگ کھڑے ہیں، اللہ ہمارا بھی حق چاہیے، اس نے ہم کو تکلیف دیا تھا، پڑوسی تھا لیکن کبھی خوش نہیں رکھا، اللہ اس نے گالیاں دی تھی برسر عام، اللہ میرا حق دبایا تھا، بہن کھڑی ہوگی، اللہ ابا کے مرنے کے بعد میرا حق میرے اس بھائی نے نہیں دیا تھا۔ سوچئے، کھڑے ہو کے دیکھیے اپنے آپ کو اس حدیث کے سامنے رکھ کر دیکھیے، اب یہ سب لوگ اپنا اپنا حق لے لیں گے۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْدَمَ عَلَيْهِ، ابھی تو حق باقی ہے، نیکیاں ختم حضرت کی، اب کیا ہوگا؟ اُخِذَتْ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ،
ان لوگوں کی غلطیاں لی جائیں گی، ان کے گناہ لیے جائیں گے۔ سوچئے آپ نے گھر سے جائز پیسہ لے کر چلے تھے، وہ سب چھین لیا گیا، اس میں اور چوری کا مال ڈال دیا گیا کہ ایک تو پیسہ بھی گیا آپ کا، اوپر سے مجرم بھی بن گئے۔ ایسے ہی وہ نیکیاں لے لی جائیں گی، نیکیاں ختم، گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سوچئے آپ کا پڑوسی، آپ کا پارٹنر، آپ کا حقدار آپ سے پریشان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جس نے پارٹنرشپ میں دھوکہ کر لیا؟ کتنے لوگ ہیں ابا کے مرنے کے بعد بہن کو حق نہیں دیا، اور اکثر بہنیں معاف کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ مجبوری میں کرتی ہیں، وہ اس ڈر سے کہ مائکہ بھی چھن جائے گا۔ اگر یہ ڈر سے آپ کی بہن نے معاف کر دیا، قیامت کے دن سوال ہوگا بھائی کیوں نہیں معاف کرتے؟ 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، 4 بھائی نے تو حق لے لی، بہنوں نے معاف کر دیا، وہ 4 میں سے ایک کیوں نہیں معاف کیا کہ تم تینوں بانٹ لو؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو ڈر نہیں ہے نا میرا مائکہ چھنے گا، وہ ڈر اس کو ہے بہن کو کہ مائکہ چھن جائے گا۔ یاد رکھو، کسی کو بھی تکلیف دیے ہو، دھوکہ دیے ہو، ہاتھ کر کے بیٹھے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی دینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، ظلم ہے۔ کتنے لوگ ہیں پارٹنر کو دھوکہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ساتھی کو دھوکہ دے کے بیٹھے، کسی سے قرض لیے، اپنا کام چل رہا ہے لیکن اس کو نہیں دے رہے، ارے ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اخذ اموال الناس یرید اداءہ، جو لوگوں کا مال لیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ ادا کر دوں گا، اد اللہ عنہ، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ومن یرید اموال الناس، جو لوگوں کا مال لیتا ہے، یرید اتلافہ، اور نیت ہی رہتی ہے کہ دینا کس کو ہے، اللہ اس کے راستے اور بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چھنے جو میں نے آپ کے سامنے گنایا ہے، اپنے آپ کو رکھو، سوچو ہمارا ایمان اس لائق ہے، ہمارا دل اس لائق ہے، ہماری زبان ایسی ہے، ہمارے کردار ایسے ہیں، ہماری تنہائی ایسی ہے، ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہمارا ظاہر ایسا ہے، ہمارے لین دین ایسے ہیں کہ ہم جنت تک جا سکتے ہیں۔ ان سارے چھنوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اس سے گزار کر دیکھیے، اپنے آپ کے بارے میں سوچئے، غور کیجئے ہم کہاں پھنس رہے ہیں، اور اگر پھنس نکل رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں نکل رہے ہیں اسی دن، آج کے دن توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او لشیء، جس نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کی عزت اچھال کر یا کسی بھی طریقے سے، سب سے پہلے مسلمان کی عزت بیان کی گئی ہے، باقی ظلم بعد میں، مال دولت جائیداد سب الگ ہے، پہلے عزت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بہت آسانی سے لوگ اچھال دیتے ہیں، بہت آسانی سے غیبت کرتے ہیں۔ پھر بولوں گا، جب بھی غیبت کرنے کا دل ہوگا سامنے بھائی کی میت کو یاد رکھنا، جس نے یہ کیا ہے دنیا میں معافی مانگ لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، نیکیاں دینا پڑے گا یا گناہ لینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں کہی ہے میں نے، اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ میں اپنے بارے میں غور کروں، اور تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سچے دل کے ساتھ ان باتوں پر غور کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو خوبصورت بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہماری زبان کو صاف کر دے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔